السلام علیکم ناظرین کرام، کبھی سوچا ہے کہ ایک باپ جس سے برسوں بعد بیٹا نصیب ہوا ہوں اور پھر اسے حکم دیا جائے کہ اسے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کر دے؟ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ ہے اطاعت، صبر اور قربانی کی وہ عظیم داستان جس نے رہتی دنیا تک ایمان والوں کو سبق دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی، ایک باپ اور ایک سچا بندہ خدا، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے بلا چھو چرا اپنی گردن جھکا دی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین اور آسمان بھی اس عظیم قربانی پر حیران تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور کیسے اس واقعے کو رہتی دنیا کے لیے مثال بنا دیا گیا؟ آئے آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں قربانی کے اس میدان کی طرف جہاں محبت، ایمان اور وفاداری کی سب سے بلند مثال قائم ہوئی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب میں آواز سنائی دی کہ ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے، سوچا کہ نبی کا خواب تو وہی کی مثال ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پیاری چیز قربان کروں۔ آپ کے پاس جو اونٹ موجود تھے سب راہ خدا میں قربان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں۔ جیسے ہی آرام کرتے ہیں، خواب میں پھر سے آواز آتی ہے، ابراہیم اپنی پیاری سی پیاری چیز میری راہ میں قربان کر۔ بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ سوچا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عشق کس سے کرتا ہوں، اپنے بیٹے اسماعیل سے یا اپنے خالق حقیقی سے۔ بس جیسا ہی یہ خیال آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے فرزند کو راہ خدا میں قربان کروں گا۔ صبح اٹھ کے اپنے زوجہ بی بی حجرہ سے کہنے لگے، میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھا لباس پہنانا، آج میں اپنے دوست کی دعوت پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بی بی حجرہ خوش ہو کر بیٹے کو تیار کرنے لگے اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانگاہ کی طرف جانے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان آیا اور بی بی حجرہ سے کہنے لگا، آپ کے بیٹے کو دوست کے پاس نہیں بلکہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی حجرہ نے کہا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہوں، بھلا وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان کہنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو قربان کرو اور وہ اللہ کے لیے تمہارا بیٹا قربان کر دیں گے۔ بی بی حجرہ فخر سے بولے، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ میرے ہزاروں بیٹے اللہ کے نام پر قربان۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کے والد آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اپنا پیارا بیٹا اسماعیل کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ اتنے دیر میں ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھاتے ہیں اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، آج میں اللہ کی راہ میں تمہیں قربان کروں گا، تاکہ یہ واضح ہو کہ میرے دل میں اپنے بیٹے اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ حضرت اسماعیل فخر سے کہتے ہیں، بابا اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے نبی قربان کرے، لیکن بابا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں
اور مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ جب میرا گلا کٹے گا آپ دیکھ نہیں پائیں گے۔ بابا میں یہ چاہوں گا کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ کر اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور چوری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے قریب کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل عطا کرتا تو سب اسماعیل تیرے نام پر قربان کرتا۔ یہ کہا اور جیسے ہی چوری کو پیرنے لگے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا اور جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پیش کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیان میں کامیاب ہوا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوری پیرتے رہے۔ جب خون بہنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کو جدا کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح و سالم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ پھر آواز غیب آنے لگی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت رکھا جائے گا اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں گے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور لاکھوں سلام ہو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔